یہ تقریباً 20-25 سال پرانا واقعہ ہے۔ میں نیا نیا اسلامیہ یونیورسٹی سے ایم اے کر کے آیا تھا اور گھر میں سویا ہوا تھا، اور انہی دنوں میری ایک سسٹر جو کہ اس شریف میں رہتی ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھی۔ وہ 2-3 بچوں کی ماں ہیں، اور انہوں نے احمد پر شرقیہ کے ایک ٹیوشن میں اپنے بچوں کو داخل کروایا۔ تو وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ بھائی جان آپ نہ میرے بچوں کو ٹیوشن جا کر چھوڑ آئیں۔ تو میں چونکہ بہت تھکا ہوا تھا اور سویا ہوا تھا، میں نے کہا میں کیوں چھوڑ کر آؤں، تم خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ تو کہنے لگی کہ نہ مجھے باہر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ بات سننا تھی اور مجھے بہت غصہ آ گیا، اور میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم 2-3 بچوں کی ماں ہو اور یہ کہتی ہو کہ مجھے ڈر لگتا ہے، اب تو تمہیں لازمی جانا ہوگا اور تمہیں لازمی میں بھیجوں گا۔ تو میری اس بات سے وہ ناراض ہو گئی اور غصے سے منہ بسورتی ہوئی اور مجھے برا بھلا کہتی ہوئی امی سے جا کر شکایت کر دی۔ والدہ محترمہ نے مجھے بلایا، آواز دی، میں گیا تو وہ بھی مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی کہ تم بے غیرت ہو اور جو ہے اپنی بہن کو باہر بھیج رہے ہو اور خود نہیں جاتے، اور یہ تم کیسے بھائی ہو، بڑا برا بھلا کہا۔ تو میں نے کہا کہ امی جان نہیں، میں نہیں جاؤں گا، اور اس نے جب یہ کہا ہے کہ مجھے باہر جانے سے ڈر لگتا ہے تو اب تو میں لازمی ہی اسے بھیجوں گا اور یہ لازمی جائے گی، اس طرح اس کا ڈر ختم ہوگا اور اسے باہر جانا چاہیے۔ سو میں نے کہا کہ تم جاؤ۔ خیر وہ منہ بناتی ہوئی اور برا بھلا کہتی ہوئی نا وہ چلی گئی، اور پھر میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ماں دیکھو، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عورت کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ باہر جائے اور کام کاج کرے، تو اس طرح تو بات نہیں بنے گی، اور اس طرح تو ہم ایک کمزور خاتون کو بنائیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بہنیں جو ہیں وہ مضبوط بنیں اور باہر جائیں۔ تو اس طرح میں نے اسے جانے دیا۔ پھر میں نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہترین عورت ہوتی ہے اس میں ایک آدھا مرد بھی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے ایک بہترین مرد بھی وہ مرد ہوتا ہے کہ جس میں ایک عورت، آدھی عورت کا بھی ہونا چاہیے، اس طرح وہ ایک اچھا اور بیلنس اور بہترین مرد ہوتا ہے۔ تو میری ماں مجھے دیکھتی رہی خاموشی سے، پھر کہنے لگیں کہ خالد تم ٹھیک کہتے ہو، شاید جب میری شادی اس گھر میں ہوئی تھی اور میں بہو بن کر اس گھر میں آئی تھی تو میری ساس نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا کہ اب تمہیں جو ہے اس گھر کی بہو کے ساتھ ساتھ ایک مرد بن کر بھی یہاں گزارا کرنا پڑے گا، اور تم نے جو ہے وہ مردانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ سو میں نے جو ہے اسی طرح زندگی گزاری، اور میں زندگی میں خوش بھی رہی اور مطمئن بھی رہی، اور شاید تم نے ٹھیک کیا۔ تو اس طرح وہ میری بات سمجھ گئی۔ یہ واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد اصل میں یہ تھا، اور اس پوری جو ہے بات کے پیچھے ایک جو میرا مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ یہ جو 100% قسم کی عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ جو 100% کے مرد ہوتے ہیں یہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اپنا بھی دھڑن دھکتا کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی دھڑن دھکتا کرتے ہیں۔ میں نے ایسے متعدد عورتیں دیکھی ہیں، اور غالباً جس سماج اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں 70 اور 80% اسی طرح کی جو ہے وہ نسائیت زدہ عورتیں ہیں کہ وہ ان کے اوپر عورت پن اتنا چھایا ہوا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ مردانہ خاصیت نہیں ہے، اور ایسا چھوئی موئی کی طرح، اور آپ جب ان سے بات کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے جو ہے یہ موم کی طرح پگھلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ ان کی جو طبیعت ہوگی اور ان کا مزاج ہوگی وہ خالصتاً نسائیت زدہ ہوگا، اور جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عورت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح میں مرد کے لیے بھی ایک ایسا مزاج سمجھتا ہوں جو مونچھوں پر تاؤ دے کر چلتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مچھ نہیں تے کچھ نہیں۔ تو اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں
یہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ کرختگی اور سختی سی آ جاتی ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ نفاست نہیں ہوتی، اور ان کے اندر جو ہے وہ جمالیاتی احساس نہیں ہوتا۔ سو اس طرح کے مرد بھی میرے نزدیک ایک اچھے مرد نہیں ہوتے۔ میرا ایک ذاتی نقطہ نظر ہے، اور جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین اور اچھا انسان جو ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر دونوں خوبیاں موجود ہوں۔ آپ میری بات سے اختلاف کریں یا آپ میری بات کی تائید کریں، بہرحال جو ہے یہ میں نے اب تک جو اپنے ارد گرد سماج اور دنیا دیکھی ہے اسی کے اندر ایسا ہی پایا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک اچھا جو انسان اگر کوئی شخص بننا چاہے تو وہ اپنے اندر جو ہے وہ کچھ اس طرح کی خصوصیت پیدا کرے کہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ آدھی عورت بھی ہو، اور پھر ایک عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر جو ہے مردانہ خصوصیات کو بھی پیدا کر لے، ورنہ وہ ایک بہترین اور اچھی زندگی نہیں گزار سکتی۔